بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے میاں جاوید لطیف کی پھلجھڑیاں، منیر فاروق کی اخلاقی بدحواسیاں۔ مگر سب سے پہلے ایک انتہائی دلخراش اور افسوسناک خبر۔ بین الاقوامی میڈیا میں ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے جس نے ہر مسلمان، ہر پاکستانی، ہر درد دل رکھنے والے انسان کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ یہ خبر ہے عافیہ صدیقی کے بارے میں۔ جی ہاں، پاکستان کی ایک بیٹی جو پچھلے تقریباً 20 سالوں سے امریکی حراست میں ہے۔ عافیہ صدیقی کا جو بھی جرم تھا وہ ایک انسان تھی، وہ ہماری ایک مسلمان بہن اور بیٹی تھی، ایک پاکستانی تھی، مگر اسے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے ریاست پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیا کیونکہ وہ امریکن شہری بھی تھی، اور چونکہ اس نے امریکہ کے خلاف کوئی ایسا جرم کیا تھا جس کی پاکستانی عوام کو کم از کم خبر نہیں ہے، بہرحال اس جرم کی سزا میں اسے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن مہذب دنیا جو ہمیشہ انسانی حقوق کی بالادستی کی بات کرتی ہے، عافیہ صدیقی کی دفعہ شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک مجرم یا ایک قیدی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہے۔ اس کے کچھ بنیادی حقوق ہیں، مگر اس کی انسانیت اور بنیادی حقوق کو بار بار پامال کیا جاتا ہے۔ اور اب جو خبر آئی ہے اس کے مطابق جس جیل میں وہ قید ہے، وہاں کے عملے نے 2 سے زائد بار اس کے ساتھ جنسی زیادتی یا اس کا ریپ کیا، اور اس کے جو 7 دیگر قیدی ہیں انہوں نے مختلف اوقات میں کئی بار اس کا ریپ کیا۔ یہ اسی امت مسلمہ کی بیٹی ہے جس کی ایک بیٹی کی پکار پر 17 سالہ محمد بن قاسم بغداد سے چلا اور اس نے آ کر ملتان تک ہندوستان کو فتح کر لیا۔ لیکن وہ محمد بن قاسم اب نہیں ہے۔ جب ہم بچپن میں مولوی صاحبان کا جمعے کا خطبہ سنتے تھے، عیدین کے خطبے سنتے تھے، اور بعض کا جب ان کی جذباتی جہاد پر مبنی تقاریر سنتے تھے، تو اس میں اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ ہم محمد بن قاسم کے انتظار میں ہیں، ہم طارق بن زیاد کے انتظار میں ہیں، ہمیں کسی موسیٰ بن نصیر اور صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ میں تب بھی یہ سوچتا تھا، میں یہ اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ آخر ہم ان کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی بھی تو کسی کرد ماں نے پیدا کیا تھا، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بھی تو کسی بربر جگرے والی دلیر ماں نے پیدا کیے تھے کہ انہوں نے پورا اسپین فتح کر ڈالا۔ محمد بن قاسم بھی تو کسی بنو امیہ کی عرب ماں نے پیدا کیا تھا، کسی غیرت مند ماں نے پیدا کیا تھا۔ مگر ہم پاکستانی، اور بالخصوص میں اپنا پنجابی ہونے کے ناطے اپنی بات کرتا ہوں، ہم ہمیشہ محمد بن قاسم اور ان کے انتظار میں ہی رہے۔ ہم نے کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں کیا کہ ہماری مائیں محمد بن قاسم کیوں نہیں پیدا کرتی۔ افسوس ہے کہ پچھلی چند دہائیوں میں تو پنجابی ماؤں نے آئی جی پنجاب عثمان انور جیسے ہیرے پیدا کیے جنہوں نے پنجابی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا جس کی اس سے پچھلی 75 سالہ تاریخ میں مثال نہیں۔ میرا خیال ہے پاکستانیوں کو اب عافیہ صدیقی اور ان کا رونا چھوڑ دینا چاہیے۔ اور تم تو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور تمہاری اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے آنچل سروں سے نوچے جاتے ہیں۔ کیا دنیا وہ منظر بھول جا سکتی ہے کہ کس طرح عثمان ڈار کی بوڑھی والدہ کے بیڈ روم میں پولیس والے گھسے؟ پنجابیوں، تمہاری مائیں ایسے سور میں پیدا کرتی ہیں جو انسانیت پہ لعنت ہوتے ہیں، جس طرح کا محسن نقوی ہے۔
یہ وہ بے شرم لوگ ہیں جو پیدا ہم کر رہے ہیں. محمد بن قاسم ہم نے کہاں پیدا کرنے؟ ہمیں کب وہ توفیق مل سکتی ہے؟ اب چند دن بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مولوی صاحبان پرجوش تقریریں کریں گے، جنرل مشرف کو لان تان کریں گے. اور بھائی تم لوگ اپنی بات کرو، تم نے کیا کیا؟ قوم کیسے بھول سکتی ہے کہ چند ماہ قبل جب عمران خان کی حکومت تھی تو توہین رسالت ہوئی فرانس میں، لیکن پاکستان کی سڑکوں کو تہو بالا کر دیا. اس نے کیا خادم حسین رضوی صاحب کے اور نوجوان لونڈے سعد رضوی نے. مگر بعد میں جب ان کے اپنے بہنوئی صاحب فرانس میں سفارتکار کے طور پر چلے گئے اور رجیم چینج سازش وقوع پذیر ہو گئی، تو اب نہ سعد رضوی نظر آتا ہے، نہ فرانس میں ہونے والی انسانی حقوق کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نظر آتی ہے. فلسطین غزہ کو تہو بالا کر دیا اسرائیل نے. کہیں آپ کو سعد رضوی احتجاج کرتا نظر آیا؟ کہیں آپ کو جماعت الدعوہ والے، جیش محمد والے کوئی بندہ احتجاج کرتا نظر آیا؟ سوائے جماعت اسلامی کے اسلام آباد اور کراچی کے 2 بڑے جلوسوں کے، کیا کہیں پاکستان میں کوئی دینی شخص، دین کا ٹھیکیدار، دین کا علم بردار، خود کو نبیوں کی میراث کہنے والے، ان کے وارث کہنے والے کہیں نظر آئے آپ کو؟ اب یوں ہی یہ ڈکوسلے کے چند بیانات آپ کو عافیہ صدیقی پہ ملیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری مائیں مراد علی شاہ جیسے ناسور پیدا کرتی ہیں جو سندھ اور کراچی کی عورتوں کو پولیس کے ہاتھوں ذلیل کراتے ہیں، جہاں وہاں بیٹیوں کے ریپ کر دیے جاتے ہیں، وہاں ایک ام رباب عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے مگر اسے اپنے باپ اور بھائی کی لاش کا، اس کے خون کا انصاف نہیں مل پاتا. تو یہ عافیہ صدیقی کا رونا چھوڑ دے جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ اس وقت چل رہا ہے. آپ کی قوم نے اور آپ کی ماں نے جو سور میں پیدا کیا ان کو بھگتے، ان کو برداشت کرے، اور ان کے ہاتھوں پہلے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی، پنجابیوں پہلے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بچاؤ. کیا کسی نے خیبر پختونخوا میں کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے دیکھا ہے پولیس والے کو؟ آخر یہ صرف پنجاب میں ہی کیوں ہوتا ہے، اسلام آباد میں ہی کیوں ہوتا ہے کہ جہاں جس پولیس والے کا دل کرتا ہے کسی کے گھر میں، کسی کے بیڈ روم میں، کسی کے دالان میں گھس جاتا ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈو اور پھر اگلی بات کرنا. چونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ عافیہ صدیقی ہو یا ہماری پنجابی مائیں بہن بیٹیوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ بغیرت اور بے حس قوم میں پیدا ہو گئی. ان کا تعلق ایک انتہائی بغیرت اور ذلیل قوم سے ہے جنہوں نے ہمیشہ تاریخ میں صرف جوتے کھائے ہیں، اور ہمیشہ مغرب سے آنے والے اور آخر میں جب انگریز آیا مشرق سے آنے والوں نے ان کو روند کے رکھ دیا، ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. اور گنتی کے پنجابیوں نے 5 یا 6 مرد پیدا کیے اور سندھی بھائیوں نے بھی کوئی 2-3 مرد پیدا کیے، پیر سبکت اللہ راشدی جن میں سر فہرست، ورنہ باقی سب صرف لیٹنے کے لیے تیار تھے. مائیں بانے بیٹیوں کی عزت تو چاہے پہاڑ میں، اس کی کس کو پرواہ تھی؟ تاریخ کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی تاریخ کتنی سیاہ، بدبودار اور تعفن زدہ ہے. اور اسی وجہ سے میاں جاوید لطیف کئی بار آپ کا پارلیمنٹیرین رہا ہے، نون لیگ کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہے، بہت بکواس کرتا ہے میڈیا پر آ کر. کل کہتا ہے کہ عمران خان کو سردی میں پکی عمر کی مرغی چاہیے. ہاں بھائی، اچھا سوپ بنتا ہے، گرمی دیتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر اگر پھلجڑی کا جواب پھلجڑی سے نہ دیا جائے تو زیادتی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این میں تو مریم نواز سے بہتر بوڑھی عمر کی، پکی عمر کی مرغی نہیں ہے نا. بھیج دو اس کو جیل میں، بھیجو اس کو جیل میں. اگر عمران خان کا اتنا ہی خیال ہے، اپنے جمائی راجہ کا اتنا ہی خیال ہے ان کی سردیوں کا، تو بھیجو مریم نواز کو جیل میں، بھلا ہو جائے. شاید عمران خان کا بھی اور مریم نواز کی بھی کوئی حسرتیں دور ہو جائیں. اور نہیں تو کوئی اپنی بہن بیٹی بھیج لو اگر تمہیں عمران خان سے اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے اس کی سردیوں کا. ایسے ایسے بے شرم کردار ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں. یہ وہی شخص ہے جس نے مراد سعید کی
बापर्दा इज्जतदार बहनों की किरदार कुशी की थी। और उसके बाद वो सॉरी कह के आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर रोज बैठा होता था, और उनको चैनल्स को बुलाने वालों में भी ना शर्म थी ना गैरत थी कि कैसे एक घटिया बेगैरत इंसान को आपने बुला लिया है, जिसकी ना कोई अपनी मां बहन बेटी काबिल इज्जत है और ना वो दूसरों की इज्जत करता है। ऐसे में मुनीर फारूक साहब ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है। ये सहाफी कुछ अरसा पहले तक तो खासा बैलेंस था, लेकिन कुछ अरसे से लगता है कि किसी की जेब की घड़ी बन चुका है। ये भाई साहब ने अजीब फुलझड़ियां की, कहीं कुछ अगवा बराए बयान वाले वो इंटरव्यू भी किए। अब फरमाते हैं कि ये जो खावर मानेका के मुलाजिम ने जो बयान दिया है ना, ये सिर्फ 15% है, अभी 85% फिल्म बाकी है। यानी कि उसके मुताबिक उसने बड़े फख्र से और ये मुस्कुराते हुए ये बात कही है कि 15% गंद अभी तक आया है, 85% गंद आना है। पाकिस्तानियों, ये आपके औकात है, ये आपकी खिलाकियात है, ये आपका इस्लाम है, ये आपकी इंसानियत है, ये वो इस्लाम का किला है। किला कहां है? पहले ही टूट के 2 टुकड़े हो चुके हैं। कभी किले भी 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, कभी कोई किला भी ऐसा होता है, और वो भी इस्लाम का किला जिसमें चोरी, डाका, जनाकारी, शराबखोरी, हराम खोरी और हराम कारी का राज हो। लो जी, तो फिर मुनीर फारूक साहब की तरफ से आपको मुबारक हो, कभी बहुत सा गंद मजीद आने वाला है। एंजॉय दैट गंद, क्योंकि जब आप गंदगी में पैदा होते हैं तो फिर आपको उस गंदगी को और उसकी सड़ांड को, उसकी बदबू को फील करना होता है, उसको खुद को उसका आदी बनाना। तो मैं पाकिस्तानी और बिल्कुल अपने पंजाबी भाइयों से कहता हूं कि 15% गंद आया है, मजीद 85% के लिए तैयार रहें। आप खुद अंदाजा कर लें कि हम और हमारा माशरा, हमारी रियासत, हमारे अदारे कितने गलीज हो चुके हैं, और उनमें जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनकी सोच, उनकी फिक्र कितनी बदबूदार, गलीज और घटिया है, कितनी पस्त है। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, सलाम।